وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ ماہ ذو الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور یہ مہینہ بہت ساری خصوصیات اور فضیلتیں رکھتا ہے۔ یہ حرمت اور احترام والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کی تعظیم ہمارے اوپر فرض قرار دی گئی ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا۔ ان میں سے 4 حرمت اور ادب والے مہینے ہیں، 3 ایک کے بعد ایک پیدت پہ آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب ہے، جس طرح بخاری و مسلم کے حدیث میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 10 ذوالحجہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا بے شک زمانہ گھوم گھما کر اس حالت میں آ گیا جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ سال 12 مہینوں پر مشتمل ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے ایک دوسرے کے بعد ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا مہینوں کے درمیان میں رجب ہے، ٹھیک، جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ ارکان اسلام میں سے بہت بڑے رکن حج بیت اللہ کا مہینہ ہے۔ سال بھر میں کسی مہینے میں بھی کعبۃ اللہ کا حج نہیں ہو سکتا۔ حج بیت اللہ صرف اور صرف ماہ ذو الحجہ میں ہو سکتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، اور وہ مقررہ مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہے۔ پہلے 2 مہینے شوال اور ذوالقعدہ سفر حج کے لیے ہے، اور تیسرا ذوالحجہ حج کی ادائیگی کے لیے ہے۔ ذوالحجہ کی 8 تاریخ سے 13 تاریخ تک حج کے مختلف ارکان ادا کیے جاتے ہیں، اور کسی مہینے کی کسی بھی تاریخ کو حج نہیں کیا جا سکتا۔ اس مہینہ یعنی ذوالحجہ کا پہلا عشرہ جو کہ شروع ہو چکا ہے انتہائی فضیلت والا عشرہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دن کا کوئی عمل صالح اللہ عز و جل کو اتنا پیارا اور محبوب نہیں جتنا ان 10 دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ کو پیارا اور محبوب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں کو غنیمت جانیں اور ان میں خوب ذکر و اذکار، اعمال صالح، صدقہ خیرات کریں اور نفلی روزے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 9 روزے بڑی پابندی سے رکھا کرتے تھے، یعنی یکم ذوالحج سے لے کر 9 ذوالحج تک، اور جو شخص سارے نہ رکھ سکے وہ 9 ذوالحجہ کا روزہ ضرور رکھے۔ اس مہینے میں یوم عرفہ ہے جس دن اللہ کی رحمت معجزہ زن ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی دن نہیں جس میں اللہ اپنے بندوں کو دوزخ سے نجات عطا کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں، پھر ان کے ساتھ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں اور اس استفہامی انداز میں فرماتے ہیں یہ جج کیا چاہتے ہیں، اور اس میں ایک دن 9 ذوالحجہ کا روزہ 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ۔ غور کرنے والی بات ہے کہ اس دن کی کیسی شان اور فضیلت ہے۔ اس دن کے روزے 2 سالوں کی صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں اس میں۔ تو اس مہینے میں ایام تشریق ہے جن کی فضیلت بھی عام دنوں سے مختلف ہے۔ ایام تشریق 11، 12، 13 ذوالحجہ کو کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے حضرت عبیشہ حضلی رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق ایام عقل و شرب و ذکر اللہ۔ ایام تشریق 11، 12، 13 ذوالحجہ کے دن کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کرنے کے دن ہے۔ تو پتہ چلا ہے کہ یوں تو پورا یہ مہینہ حرمت اور احترام والا مہینہ ہے، لیکن اس کے ابتدائی 13 دنوں کو خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ لیکن ان 13 دنوں میں ابتدائی 9 دنوں میں نفلی روزوں کی ترغیب اور تلقین ہے، اور آخری 4 دن یوم عید اور بعد والے 3 دن کا روزہ ناجائز اور ممنوع ہے۔ لیکن یہ 13 کے 13 دن ذکر و اذکار، تکبیر و تحلیل کے دن ہے۔ ہجرت مدینہ جو اسلامی انقلاب کا بہت بڑا سنہری باب ہے، اس ہجرت کے اسباب اور معاہدات اسی ماہ مکرمہ میں طے ہوئے۔ سیرت اور حدیث کی کتابوں میں تفصیل موجود ہے۔ مکی دور کے 11ویں سال مدینہ منورہ سے حج کے لیے آنے والے 6 سعادت مندوں نے قبول اسلام کیا، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ ہم اپنی قوم میں جا کر آپ کی رسالت کی تبلیغ کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال جب حج کا موسم آیا تو 12 افراد آپ کی خدمت اطہر میں حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے مینا میں ایک عقبہ گھاٹی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ سے چند باتوں پر بیعت کی، اور بیعت کی تفصیل ہمیں صحیح بخاری کتاب الایمان میں موجود ملتی ہے۔ جب بیعت مکمل ہو گئی اور حج پورا ہو گیا تو امام الانبیاء علیہ السلام نے ان کے ساتھ اپنا پہلا سفیر، معلم اور مبلغ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ بن عمیر نے مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت اسد بن زرارہ کے گھر نزول فرمایا۔ پھر دونوں نے مل کر یسرا میں دعوت و تبلیغ کا پرجوش کام شروع کیا۔ ان کی مخلصانہ محنت رنگ لائی، حتیٰ کہ انصار کا کوئی گھر باقی نہ رہا جس میں چند مرد اور عورتیں مسلمان نہ ہو چکی ہوں۔ اگلے سال نبوت کے 13ویں سال جب حج کا موسم آیا تو حج کے موسم سے کچھ پہلے ہی حضرت موسیٰ بن عمیر مدینہ کے حالات، کامیابی کی بشارتیں اور اسلام کے پھیلاؤ کی خوشخبریاں سنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اطہر میں حاضر ہوئے۔ پھر جب موسم حج آیا صرف کے 70 سے زائد مسلمان افراد ادائیگی حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور یہ راستے میں ہی یہ پروگرام تشکیل دے رہے تھے کہ ہم کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے چھوڑے رکھیں۔ آخر 12 ذوالحجہ کو جمرہ اللہ کے قریب گھاٹی میں رات کی تاریکی میں
خفیہ اجتماع ہوا جس میں ہجرت مدینہ کا سارا پروگرام بنایا گیا. الغرض ہجرت مدینہ جیسا انقلابی اقدام بھی ماہ ذوالحجہ میں ہی طے پایا. تو گھر گھر میں اللہ کے نام کے جانور کی قربانی کا فریضہ بھی اسی ماہ مبارک میں ادا کیا جاتا ہے. قربانی بظاہر جانور کے گلے پر چھری چلانے کا عمل ہے، لیکن در حقیقت قربانی ایک ایسا فریضہ ہے جس میں بے شمار فائدہ اور منافع اور مسائل اور اسباق ہے. یہ مشرک قوموں کے مقابلے میں توحید کا عملی مظاہرہ ہے. مشرک قومیں معبودان باطل کے نام پر اللہ کے پیدا کردہ جانور قربان کرتی ہیں، جبکہ مومن اللہ کا پیدا کردہ جانور صرف اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں. قربانی کا یہ فلسفہ اور سبق قرآن کریم کی سورہ حج آیت 34 میں دے دیا گیا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرما دیے تاکہ وہ ان چھپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے. یہ بہت سارے لوگوں کا ذریعہ ہے معاشرہ. کوئی جانور پال رہا ہے، کوئی جانوروں کا چارہ فروخت کر رہا ہے، کوئی کھالے رنگ رہا ہے، کوئی کھالوں سے جوتے جیکٹیں دستانے بنا رہا ہے. اتنے فائدے اتنے منافع بیان نہیں کیے جا سکتے. یہ سارے فائدے سورہ حج میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. یہ غربا مساکین کی بہت بڑی تعداد کو گوشت مہیا کرنے کا ذریعہ ہے، اور گوشت بھی وہ جو توانا موٹے تازے جانوروں اور صحت مند جانوروں کا ہو. یہ فائدہ بھی سورہ حج میں بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. اسے خود بھی کھاؤ اور سوال سے رکنے والے اور سوال کرنے والے مسکینوں کو بھی کھلاؤ. یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تربیت دینے والا عمل ہے. اسی لیے یہ شرائط مقرر کی گئی ہیں کہ جانور بے عیب ہو، لنگڑا، کانا، زخمی اور بیمار نہ ہو. جانور کی عمر کم از کم 2 دانت والا دوندا ہو. صرف مجبوری کی صورت میں 1 سال کا دمبا یا چھترا کیا جا سکتا ہے جب جانور کی قلت ہے اور جانور مل نہیں رہا. جانور عید والے دن نماز عید کے بعد قربان کیا جائے. قصاب کو اجرت کے طور پر گوشت نہ دیا جائے. مخلصانہ نیت کے ساتھ اس کے حلال سے قربانی کریں. جانور اونٹ، گائے، بکرا، بیل یا چھترا ہو. دیگر حلال جانور بھینس، ہرن، زیبرا وغیرہ کی قربانی درست نہیں ہے. چھری اچھی طرح تیز کی جائے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو. یہ ساری شرائط انسان کو اطاعت گزاری کی تربیت دیتی ہیں. پھر قربانی کے اس فریضے میں جذبہ اثار ہے، جذبہ سخاوت ہے، باہمی ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، باہمی الفت اور محبت کے اسباق شامل ہے. لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ جانور میں مقررہ شرائط پوری نہیں کرتے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے حکم پر اپنا لگتے جگر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور ہم ایک جانور کے بارے میں اللہ کا حکم پورا نہیں کرتے. جانے غلط فہمیاں بھی ہیں قربانی کو لے کر جو کہ ہم لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں کہ جانور کو وضو کروانا قرآن و سنت میں تو اس کی کوئی دلیل موجود نہیں. چھری کو ہاتھ لگانا عموماً جس طرف سے قربانی کی جاتی ہے ذبح سے پہلے اس کا ہاتھ لگوایا جاتا ہے، جو کہ من غلط ہے. خریدنے کے بعد عیبناک ہو گیا جانور تو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جانور خریدنے کے بعد اگر اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو قربانی درست ہے، جبکہ اس کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں موجود نہیں. کیا ہم کسی دوست عزیز رشتہ دار کے لیے خریدے جانے والا تحفہ خریدنے کے بعد ٹوٹ جانے کی صورت میں یا خراب ہونے کی شکل میں دینا گوارا کریں گے؟ ہرگز نہیں. تو اللہ کے نام پر دیے جانے والی چیز یا جانور قربان کرنے میں سستی اور لاپرواہی کیوں کرتے ہیں؟ فوشدگان کی طرف سے قربانی کرنا یہ قرآن کریم اور احادیث سے صحیح سے ثابت نہیں ہے. لیکن آج یہ جانور دادا کی طرف سے ہے، یہ نانا جی کی طرف سے ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آج یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، جبکہ اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں تو موجود نہیں ہے. اسی طرح عمدہ سارا گوشت خود گھر میں پکا کر کھا لینا یا فریج میں اسٹور کر لینا اور نکما گوشت جو ہے ضرورت مندوں اور سالوں میں بانٹ دینا بہت بڑی غلطی ہے. آج فخر و ریاکاری اور نمود و نمائش کی طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں، اور نمود و نمائش و دکھلاوے کی خاطر مہنگے جانور خریدے جاتے ہیں، پھر ڈول کی تھاپ کے ساتھ سڑکوں پر گھمایا جاتا ہے اور بھنگڑا ڈالا جاتا ہے، ذبح کے وقت مووی بنائی جاتی ہے، اسٹیٹس لگائے جاتے ہیں. یاد رکھیے یہ سب عمل کو ضائع کرنے والے کام ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے والے عمل ہیں. ٹھیک ہے. قربانی کی قبولیت کے لیے بنیادی شرائط اخلاص، تقویٰ اور اتباع سنت ہے. بے نماز، ریاکار اور بدعقیدہ شخص کی قربانی قبول نہیں ہے. اپنی اصلاح کیجیے، سمت درست کیجیے. اللہ ہمیں نمود و نمائش اور فخر و ریاض سے محفوظ رکھے. ایک اچھے عمل کو برا کرنے میں صرف 1 منٹ لگتا ہے. کچھ ہوش کریں.